نور بولا گیا، یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ نور سے مراد نور مجسم ہے؟ نور میں بھی اللہ کا بھی نور ہوتا ہے، فرشتوں کا بھی نور ہوتا ہے، کتاب بھی ایک نور ہوتی ہے. تو نور میں بھی کون سا نور مراد ہے یہ بھی تو وضاحت کر دیں. خالی لفظ نور آ گیا تو محمد اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اب وہاں پہ لفظ نور آیا تم کہتے ہو اس سے بھی محمد مراد ہے. تمہارے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ لفظ نور آ گیا تو تم نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ایک چیز اور سنو، نور میں بھی بہت سی چیز آتی ہیں. اللہ کا نور، فرشتوں کا نور، کتاب بھی ایک نور ہوتی ہے. کون سا نور مراد؟ اب لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو ہم نے بھی اس میں بھی تخصیص کی. 2 قسمیں بتائیں سنیں کہ نور ہدایت سب مانتے ہیں، نور مجسم آپ مانتے ہیں تنہ تنہا پوری دنیا میں. جی اب آپ اس کی دلیل دے رہے ہیں. ہاں بریلوی مسلک کے لوگ جو صوفی عقائد کے لوگ ہیں بس وہی مانتے ہیں، وہ کوئی نہیں مانتے. سنو، ہوا یہ تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. جی تو آئے نا اچھی طریقے سے بات کی طرف. جی آپ کو ابھی تک میری بات نہیں لگ رہی؟ نہیں جس طرف میں لانا چاہ رہا تھا اب آئے آپ اس طرف. جی آپ کا نام کیا ہے؟ ایک بات طلحہ نام ہے. بتائیے حدیث بیان کریں. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اب روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جائے. جیسی روح جسم میں گئی ایک دم باہر نکل گئی. وجہ تنہا مکان میں وحشت ہوئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کوئی نیا گھر بنا ہو، اکیلا آدمی اس میں سے وحشت کرتا ہے، تاریخی ہوتی ہے. تو تنہا مکان میں گھسنے سے وحشت ہوئی، روح باہر نکل گئی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ہے وہ اللہ ہی نے فرمایا ہے. کہاں پہ ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اقوال ہے نا وہ صرف قرآن ہی میں موجود نہیں ہے. ہاں حدیثوں میں، حدیث قدسی ہوتی ہے، حدیثوں میں بھی ہوتے ہیں. تو کہاں ہے؟ آپ آؤ، اس وقت میں نہیں دکھا سکتا نا، حوالے سے لیں. میرے پاس تو لکھی ہوئی نہیں. حدیث حوالہ دے دے میں نکال لیتا ہوں. تو یہ واقعہ میں غلط بول رہا ہوں، یہ واقعہ میں غلط بول پورا رہا ہونا دو وقت. چلو پورا واقعہ کرو اس کے بعد. تو آدم علیہ السلام ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کے ماتھے پہ سے سنسناہٹ کی ایک آواز آ رہی تھی. یہ اللہ نے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال کیا، مالک یہ میرے دماغ کے پاس سنسناہٹ کی آواز کس چیز کی؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ فرمایا کہ میں نے تمہارا جسم پیدا کیا، اس میں روح کو ڈالنا چاہا، روح نکل آئی. تو میں نے اپنے پیارے کا نور، اپنے پیارے کے نور کا ایک حصہ آپ کے روح کے ساتھ پیوست کر کے رکھا، اور وہ نور جو ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ماتھے مبارک میں موجود. تو یہ جو آپ کی سنسناہٹ کی آواز ہے یہ میرے پیارے کے نور کے تسبیح کرنے کی آواز ہے. وہ جو سنسناہٹ کی آواز ہے وہ کوئی عام سنسناہٹ کی آواز نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تسبیح کرنے کی آواز ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میں تیرے نور کا دیدار تیرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھنا چاہتے ہو نا، ہوتا یہ ہے جنتیوں کا جو لباس تھا نا، یہ جو نخون ہے نا، یہ جنتی لباس جو ہے وہ یہ نخون ہے، پورے جسم پہ نخون. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو لباس تھا وہ یہ نخون تھا. اب اس پورے لباس کو اتار لیا گیا، پھر نخونوں پہ چھوڑ دیا گیا تاکہ نشانی باقی رہے. تو یہ جنتی لباس ہے گویا کہ آدم علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ مالک میں تیرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھنا چاہتا ہوں. تو تم مجھے نور دکھا دے. کہا اچھا تم میرے پیارے کا نور دیکھنا چاہتے ہو؟ کرو اپنے انگلیوں کی طرف نگاہ. تو وہ نور منتقل ہو کر کے یہاں تک پہنچا. تو آدم علیہ السلام جیسے ہی اس نور کو دیکھا نا اپنی آنکھوں تو محبت میں یوں کر کے چھوڑ دیا. تو یہ جو حدیث میں نے ابھی تک ایک حدیث کا مفہوم آپ کو سنایا، اس سے بھی رسول پاک نور مراد ہے. اور ایک چیز اور سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹاپ کر دیں ذرا تھوڑی سی بات. یہ واقعہ اگر آپ کا پورا ہو گیا ہو تو تاکہ میں بتاؤں اس کی حقیقت جو آپ بتا رہے ہیں. نہیں ارے وہ دوسرے پھر وہ یہ پورا کا پورا جو واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ واقعہ ہے. کسی بھی کتاب کے اندر یہ واقعہ صحیح سند سے، یعنی صحیح بات جس کو کہتے ہیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یعنی یہ واقعہ پورا کا پورا بھی جو من گھڑت کہانی سنائی ہے مولانا نے،
پورا کا پوری ایسی من گھڑت کہانی ہے جس کی کوئی صحیح سند دنیا میں نہیں ہے. اب ایسے جھوٹے اور من گھڑت واقعات کا عقائد کون لوگ رکھتے ہیں؟ جو گمراہ اور صوفی عقائد کے لوگ ہوتے ہیں. الحمدللہ مسلمان کا اور اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ تو قرآن اور صحیح حدیث پر ہوتا ہے. جھوٹی من گھڑت روایتوں پر یہ عقیدہ بنائے ہوئے مولانا صاحب پورا کا پورا واقعہ جو انہوں نے بیان کیا نا سب کا سب بالکل من گھڑت اور جھوٹا ہے. کسی بھی کتاب کے اندر دنیا کی یہ واقعہ صحیح سند سے مروی نہیں ہے. دلیل ہوگی اسی بھائی دلیل تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے اصل میں حسن بھائی جیسے قادیانی ہوتے ہیں. قادیانی آپ جانتے ہیں قادیانی کو؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. ان سے کہو بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو وہ بھی دے دیں گے. وہ کہیں گے دیکھو بخاری یہ وہ دنیا بھر کی حدیثیں دکھا دیں گے. لیکن کیا ان کے عقائد کو ہم تسلیم کر لیں گے؟ ان کی باتوں کو ہم تسلیم کر لیں گے؟ نہیں. بلکہ جب تک کہ وہ قرآن یا صحیح حدیث اور قرآن کے ساتھ میں اسلاف کا فہم یعنی محدثین مفسرین کے اقوال بھی ان کو پیش کرنے پڑیں گے تبھی تو ہم مانیں گے نا. اب مان لو کوئی جھوٹی حدیث پیش کرنے لگا ایک قادیانی آپ کے سامنے کہ بھائی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد میں بھی نبی آئیں گے تو آپ مان لیں گے؟ نہیں. اس کی مکمل طریقے سے جانچ پڑتال کریں گے کہیں ایسا تو نہیں گمراہ کر رہا لوگوں کو. ایسے ہی واقعہ پورا مولانا نے جو ابھی بیان کیا ہے پورا کا پورا من گھڑت اور جھوٹا واقعہ ہے. یہ اللہ پر بھی جھوٹ ہے رسول اللہ پر بھی جھوٹ ہے. اور جو اللہ اس پہ رسول پہ جھوٹ باندھے اس کا کیا ٹھکانا ہے یہ مولانا خود جانتے ہوں گے. آپ کی اجازت ہو میں بولوں یہ بات آپ دو لفظوں میں کہہ سکتے تھے. یہ چھوٹا آپ نے پورے کی پوری ایک کہانی سنا دی اور ایک چیز سنی. آپ کی کتنی کتابوں تک پہنچے؟ جی کتنی کتابوں تک پہنچے؟ میں ایک طالب علم ہوں ادنا سا. کتنی کتابوں تک پہنچے؟ ایک ادنا سا طالب علم ہوں. مجھے ادنا سا طالب علم ہو تو پھر آگے کی کتابوں تک پہنچی نہیں تو پھر دعویٰ کیوں کر رہے ہو اتنا بڑا؟ میں تو دعویٰ کر رہا ہوں نا. ایک سند لائیے میرے سامنے ابھی میں دکھاتا ہوں. کہا کتابیں میرے پاس موجود نہیں. جس کتاب سے میں یہ پورا حوالہ پیش کروں گا اس کے لیے وقت نکالنا پڑا مجھ سے. ٹائم رکھو. میں نے دیکھو مولانا کتنی اچھی بات کہی. ایک چیز اور سنو. آپ نے ابھی قادیانی کا ایک واقعہ سنا کہ جھوٹی حدیث تو وہ بھی پیش کر دیتا. کیا جھوٹی ہے نا وہ؟ جب وہ جھوٹی ہے تو پھر حدیث کیوں کر رہے ہو اسے آپ؟ جب وہ حدیث ہے نہیں تو پھر حدیث کیوں؟ جی اس کو میں سمجھاؤں گا. ہندوستان کے اندر اور ہر دیش کے اندر ہوتا ہے نوٹ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اصلی اور ایک نقلی. اصلی کو بھی نوٹ ہی کہا جاتا ہے اور نقلی کو بھی نوٹ ہی کہا جاتا ہے. اگرچہ وہ سرکار کے نزدیک مانیتا پراپت نہیں ہے اور اس کے پکڑے جانے پر تمہیں جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے لیکن اس نقلی کو بھی نوٹ ہی کہتے ہیں. ایسے ہی حدیث کا معاملہ ہے. حدیث صحیح جو حدیث ہوگی اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور جو جھوٹی ہوتی ہیں ان کو اس لیے حدیث کہا جاتا ہے کیونکہ بالکل سیم جس طریقے سے صحیح حدیث ہوتا ہے نا بالکل ان کا بھی طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے عرف عام میں اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. میں نے ایک مثال سے سمجھا دیا. جیسے نقلی نوٹ کو بھی نوٹ ہی کہا جاتا ہے اصلی کو بھی ایسے ہی صحیح حدیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے جھوٹی کو بھی حدیث کہا جاتا ہے.